السلام علیکم۔ آٹو کیڈ کی بیسک ٹو ایڈوانس ٹیوٹوریل سیریز میں آج ہمارا لیکچر ہے میٹیریلز کے بارے میں۔ لیکچر نمبر 30 کے اندر ہم میٹیریل ٹول کو پڑھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی جو ڈرائنگ ہے ہم آبجیکٹ بناتے ہیں 3D ماڈلز وغیرہ، اس میں ہم میٹیریل وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں میں یہاں سے ایک اور بنا لیتا ہوں، کوئی بھی باکس بنا لیتا ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں سے میں پہلے آئسو ویو کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں شیڈڈ ریئلسٹک۔ یہاں سے میں نے کیا کیا، ریئلسٹک۔ اب دیکھیں اس ٹائم میرا یہاں پہ کوئی بھی میٹیریل اپلائی نہیں ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، ہم یہاں سے ویژولائز میں جائیں گے۔ ویژولائز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا میٹیریل کا پینل۔ تو میٹیریلز پینل کے اندر یہاں سے آپ نے میٹیریل بروزر کے اندر آنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے میٹیریلز ملیں گے۔ یہاں لیفٹ پہ آپ کو کیٹیگریز وائز، یہاں سے اگر آپ کو شو ایسے نہ ہو رہا ہو تو آپ آٹو ڈیسک لائبریری پہ یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو کیٹیگری وائز یہاں پہ میٹیریل شو ہوں گے، جیسے کہ ہمارے پاس سیرامک ہے، کنکریٹ ہے، فیبرک ہے، گلاس ہے، لیکوڈ ہے، میسنری ہے ہماری، اس کے بعد میٹلز آ جاتے ہیں، میٹیلک پینٹس آ جاتے ہیں، ہمارے میرر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح پینٹ ہے ہمارے پاس، سائٹ ورک کے لیے سٹون ہے، تو وال پینٹس ہیں، ووڈ پینلز ہیں ہمارے پاس، ووڈز کے ٹیکسچر ہیں۔ تو یہاں پہ آٹو کیڈ کی لائبریری کے اندر آپ کو بہت زیادہ میٹیریلز ملیں گے۔ آپ نے جس ٹائپ کا آبجیکٹ بنایا، آپ نے کوئی میٹل کا آبجیکٹ بنایا تو آپ اس پہ میٹل میٹیریل اپلائی کریں۔ آپ نے کوئی گلاس بنایا، اس پہ گلاس کا آپ جو ہے میٹیریل اپلائی کریں گے۔ تو اسی طرح یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے مل جائیں گے، آپ کسی بھی کیٹیگری میں جا کے وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے چلا جاتا ہوں فلورنگ کے اندر، تو میں یہاں سے اوپر چلا جاتا ہوں، یہاں پہ میرے پاس فیبرک ہے اور یہاں پہ فلورنگ ہے۔ تو فلورنگ کے اندر میں کوئی بھی میٹیریل یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، فار ایگزامپل میں اس کو کرتا ہوں۔ تو یہ اب اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ اس پہ رائٹ کلک کریں تو یہاں سے آپ ڈاکومنٹ میٹیریل یہاں پہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ اپنا جو آپ کا آبجیکٹ ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں پہلے۔ یہاں پہ ایسے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کسی بھی میٹیریل پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہاں اسائن ٹو سلیکشن، تو آپ کا وہی میٹیریل آپ کا جو آبجیکٹ ہے اس پہ لگ جائے گا۔ میں یہاں سے اگر کوئی اور میٹیریل اپلائی کرنا چاہوں، فار ایگزامپل میں یہاں سے اس کو کر لیتا ہوں، تو میں یہاں سے پہلے اپنے آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا، اس کے بعد رائٹ کلک، اس کے بعد اسائن ٹو سلیکشن، تو وہی میٹیریل آپ کا یہاں لگ جائے گا۔ تو چلیں میں اس کی مزید آپ کو ایڈیشن بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوئی اور میٹیریل اپلائی کرتا ہوں جس میں آپ کو ایزیلی سمجھ آئے۔ تو چلیں یہاں سے یہ تو ہمارا تھا، اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے ماڈل کے اندر جو بھی ہم میٹیریل اپلائی کرتے جائیں گے وہ ہمارا یہاں پہ اس ونڈو میں شو ہوتا رہے گا۔ یہاں سے آپ دیکھیں میرے پاس صرف ایک میٹیریل ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ میٹیریل شو ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے بار بار چیک کرنے کے لیے میٹیریل اپلائی کیے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اس پر رائٹ کلک کریں اور پرچ آل ان یوز کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے میٹیریل جو یوز نہیں ہو رہے ہیں وہ پرچ ہو جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا کوئی بھی میٹیریل اپنا ڈھونڈنے میں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ اس کا ویو چینج کر سکتے ہیں، آپ نے اس کو لسٹ رکھنا ہے، ٹیکسٹ ویو رکھنا ہے، تھم نیل ویو رکھنا ہے، یہاں سے کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اس کا سائز جو ہے تھم نیل کا آپ نے بڑھانا ہے، یہاں سے آپ اس کو چینج، اسی طرح آپ نیچے والے میں یہاں پہ بھی ایسی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی یہاں پہ یہ شو نہ ہو رہی ہو تو آپ یہاں سے اس کو ایسے آن آف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا میٹیریل براؤزر کے اندر جو ہمارے سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے میٹیریل جو اویلیبل ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ یہاں اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک آئیکن نظر آئے گا جس کی مدد سے آپ کوئی بھی نیو میٹیریل کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں اور سے بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ تو چلیں یہاں سے میں نے ایک میٹیریل سلیکٹ کر لیا، میں نے اپلائی کر دیا۔ اسی طرح آپ نے کوئی بھی میٹیریل اپلائی کرنا ہو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ جیسے ہی کوئی 3D کا بلاک بناتے ہیں تو وہ میٹیریل اس پورے بلاک پہ اپلائی ہوگا، لیکن اگر آپ نے کسی سرفیس پہ اپلائی کرنا ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ تو چلیں میں اس کی ایک کاپی بنا لیتا ہوں، CO
انٹر. اس کے بعد اس کی ایک میں نے کاپی بنا لی, یہاں پہ میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ایکسپلوڈ کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ میری یہ سرفیس علیحدہ ہو گئی, یہ علیحدہ ہو گئی. اگر میں اس سرفیس کو سلیکٹ کروں اور اس سرفیس پہ میں کوئی میٹیریل اپلائی کروں, جیسے میں یہ کرتا ہوں اپلائی ٹو سلیکشن, تو دیکھیں وہ میرا میٹیریل اس سرفیس پہ جو میری سرفیس سلیکٹ تھی ان پہ اپلائی ہوا ہے. اگر میں اس پہ کروں تو دیکھیں یہاں پہ میں کوئی اور میٹیریل اپلائی کر دیتا ہوں, یہاں سے میں یہ وائلڈ چیری کر دیتا ہوں, تو دیکھیں میرا صرف اس پہ ہوا ہے. اگر میں اس کو علیحدہ کروں گا تو یہ میرا علیحدہ ہوگا, جتنی میں سرفیس ایسے سلیکٹ کرتا جاؤں گا میرا یہ ان پہ اپلائی ہوتا جائے گا. تو آپ نے سیپریٹ اگر کسی پہ کرنا ہو تو آپ ایسے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جو میٹیریل ہم نے اپلائی کر لی ہے, اب ان کی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے, تو وہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں. میں یہاں سے اگر میٹیریل براؤزر میں دوبارہ جاؤں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے یہ میٹیریل اپلائی کیا, میں اس پہ کلک کروں, ٹھیک ہے, ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ میٹیریلز ایڈیٹر میں چلے جائیں گے. یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ جنیرک میں کلر ہے, اور یہاں سے امیج ہے, یہاں سے آپ اس کو شو کرا سکتے ہیں, وال میں ہے یا کس میں آپ نے کرنا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے اب یہاں پہ پہلی پرابلم ہمارے پاس کیا آتی ہے, ہمارے پاس آتی ہے اسکیل کی پرابلم. کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پہ یہ میرا بہت بڑا اسکیل ہے اس کا ٹیکسچر کا, تو وہ ہم نے کہاں سے ایڈجسٹ کرنا ہے. یہاں سے آپ امیج پہ کلک کریں گے, آپ نے ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہاں سے جو آپ کی ٹیکسچر ہے, مطلب جو آپ کی جے پی جی امیج ہے, اس کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں سے برائٹنس وغیرہ آپ نے چینج کرنی ہے, وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پوزیشن آپ اس کی ایکس وائی میں چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کے پاس جو اسکیل ہے آپ وڈتھ اور ہائٹ اس کی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ابھی 9 ہے, میں اگر یہاں پہ 4 کر دیتا ہوں, اس کے بعد انٹر, یہ 49 ہو گیا, میں 4 کرتا ہوں, اس کے بعد انٹر, تو دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ مجھے اس کا پریویو بھی شو کر رہا ہے کہ میرا ابھی کیسے ہو گیا ہے. تو اس طرح آپ اپنے کسی بھی ٹیکسچر کا اسکیل وغیرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وڈتھ علیحدہ سے چینج کرنی ہو, ہائٹ علیحدہ سے کرنی ہو, تو آپ اس آپشن کو یہاں سے آف کر دیں. تو آپ دیکھیں میں یہاں سے وڈتھ اپنی 14 کر دیتا ہوں, 15 ہو گیا. تو دیکھیں میری جو وڈتھ ہے وہ اور ہو گئی, اور جو میرا ہائٹ ہے وہ میری جو وائی ایکسس پہ ہے وہ میرا اور ہو گیا. یہاں سے اگر آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نن کر دیں ہاریزونٹل میں, اور ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹائل ہی رکھیں. میں یہاں سے انڈو کرتا ہوں, دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے انڈو کر لیا. اب میں دوبارہ سے جاتا ہوں ادھر, اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں نن, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہ میرا جو ٹیکسچر ہے ریپیٹ ہو کے آگے نہیں جا رہا, تو اس کو آپ نے ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں میں آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو تب بھی آپ کا یہ ٹائل کا جو ٹیکسچر ہے وہ آگے جائے گا. اس کو بعد یہاں سے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں. آپ کوئی بھی سیٹنگ ہے یہاں سے امیج کے ریلیٹڈ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد امیج آپ کو کتنا فیڈ نظر آئے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. 100 ہے پورا, ابھی اس کو میں اگر کم کروں تو یہ فیڈ ہو جائے گا. گلاسینس وغیرہ اگر آپ نے کسی ایسا آبجیکٹ ہے جس کی آپ نے گلاسینس دینی ہے تو وہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس میں ریفلیکٹیوٹی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, جیسے آپ کا ٹیکسچر ماربل کا ہوتا ہے اس میں ریفلیکشن آتی ہے, ٹائل میں آتی ہے, شیشے میں آتی ہے, آپ کی مرر میں. ٹرانسپیرنسی اس میں کو آپ کتنا ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں, بمپ وغیرہ یا سیلف ایلومینیشن آپ اس میں دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. بمپ کیا ہوتا ہے کہ کسی ابری ہوئی جگہ کو, جیسے ہمارا ٹیکسچر ہوتا ہے اور اس کو ہم بمپ کہتے ہیں, تو وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا کہ ہم کس طرح میٹیریل کو ایڈٹ کرتے ہیں. تو چلے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے میٹیریل کے اندر وہ ہے میٹیریل ٹیکسچر آن آف. تو دیکھیں یہاں سے میں اگر اس کو آف کر دوں تو آپ کو میٹیریل نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد یہاں سے میں میٹیریلز آن کروں لیکن ٹیکسچر آف ہو. اب میٹیریل کیا ہے اور ٹیکسچر کیا ہے, دیکھیں میں نے میٹیریل آن کیا تو صرف اس کا کلر آ رہا ہے, اس کا جو ٹیکسچر ہے جو اس کے اوپر امیج لگی ہوئی تھی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو اس طرح یہاں سے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور میٹیریل پلس ٹیکسچر دونوں آن کرتا ہوں. تو دیکھیں اب میٹیریل بھی نظر آ رہا ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی نظر آ رہا ہے مجھے, ٹھیک ہو گیا.
تو اسی طرح آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ریموو میٹیریل کا آپشن ہے، یا ہم اٹیچ بائی لیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا میٹیریل سے ریلیٹڈ تھا۔ آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ جو بھی ہے، ریفلیکشن آپ نے ایڈ کرنی ہے، ریفریکشن کرنی ہے۔ میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کہ ریفلیکشن ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کی ریفلیکٹ ہو کے آپ کو نظر آئے اس سورس آبجیکٹ پہ۔ ریفریکشن ہوتی ہے جیسے ہمارا شیشہ ہوتا ہے کہ اس شیشے سے آپ کو آر پار کتنا نظر آئے گا، اس کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں۔ اور ریفلیکشن ہم مرر میں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں ریفلیکشن اس کی نظر آئے گی۔ اس کے بعد ہماری جو بریک وال ہوتی ہے جس کے اوپر ابھی پلاسٹر نہیں ہوا ہوتا، اس کے اندر بمپ یا ہم نے کسی سٹون جو ہوتے ہیں جو ماربل وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے اندر ہمارا ٹیکسچر ایسا ہوتا ہے جس کے اندر بمپ دینا ہوتا ہے ہم نے، تو وہ ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میٹلنس ہوتی ہے، میٹلنس وغیرہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر آپ نے کوئی گولڈ لگانا ہے، آپ نے میٹل کی لک دینی، تو یہاں پہ بہت میٹیریل آپ کسی کو بھی ایزیلی لگا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے میٹیریلز کے بارے میں پڑھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لائٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور اپنی سن اینڈ لوکیشن، اس پینل کو ہم دونوں کو پڑھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔